نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا پلان، کیا زرداری نے سبوتاژ کیا؟ کیا زرداری کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پلان میں رد و بدل کیا؟ زرداری کا گیم پلان کامیاب، آگے کیا ہوگا؟ کالم نگار حفیظ اللہ نیازی اپنے کالم بعنوان ایک زرداری سب پہ بھاری میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج پر تباہ آزمائی جاری، مسلم لیگ نون کی غیر مستحکم حکومت وجود پا چکی ہے۔ سوال 400، کیا 5 سال کی مدت بھی پوری کر پائے گی؟ مسلم لیگ نون سے بھلا یہ کریڈٹ کون چھین سکتا ہے؟ ریاست کو بچانے کے لیے ایک بار پھر بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے جب حکومت بنائی تو 17 جماعتیں ما اسٹیبلشمنٹ حصے دار تھیں۔ بدقسمتی سے سیاسی قیمت اکیلے مسلم لیگ نون نے ادا کی۔ سیاسی جماعتوں کی طاقت، اس کی پبلک سپورٹ، ایسوں سے کیا گلا، تازہ پہ تازہ پبلک سپورٹ قربان کر کے بھی سبق نہیں سیکھا۔ ملکی سیاست میں زرداری صاحب کی سیاست کی سحر انگیزیوں نے مبہوت کر رکھا ہے۔ پچھلے 36 سال میں 2 ہی ٹھکانے پسند فرمائے، حکومت یا پھر جیل۔ اپنی جادوئی حکمت عملی سے دوسری دفعہ صدر بننے میں کامیاب، 2 صوبائی حکومتیں، اہم آئینی عہدے بھی اچک لیے، ایک بار پھر ناکامی کا بار ثبوت مسلم لیگ نون پر ڈال دیا۔ موجودہ حکومت کی ناکامی نے پیپلز پارٹی کا بال بیگا نہیں کرنا۔ ستم ظریفی اتحادی حکومت کی رخصتی کے چند ہفتوں کے بعد ہی تمام توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف موڑ دیا، حتیٰ کہ عمران خان کو نظر انداز رکھا۔ 20 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے تو بہت کچھ کھو چکے تھے۔ جو پبلک سپورٹ چھوڑ کر گئے تھے واپس پر لاموجود۔ شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت۔ 20 اکتوبر کو بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا تو زبان زد عام، نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے اب بھی کوئی نہیں روک سکتا، کہنے میں حرج نہیں ہے۔ نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا پلان آصف علی زرداری نے سبوتاژ کیا۔ بلاول بھٹو کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہاریہ یہی تو تھا، ہم نواز شریف کو کسی صورت چوتھی بار وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا حتمی پلان، عمران خان اور تحریک انصاف کو ہر صورت میں سیاست کا جملہ غیر معترضہ بنانا تھا۔ بصورت دیگر تحریک انصاف کے دانت اور ناخن نکال کر انتخابی میدان میں اترنے دیا جاتا۔ تفصیل برطرف، 10 اپریل 2022 یا 9 فروری 2024 تک اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف جو تدابیر کیں الٹی پڑیں، اس کی سیاست مزید توانا ہوئی۔ 8 فروری کے الیکشن تک پبلک سپورٹ میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ سوشل میڈیا کی پیالی میں انصافیوں نے سونامی برپا کیے رکھا۔ میرے مطابق آصف علی زرداری کی سیاست مخصوص حکمت عملی کی تابع رہی ہے۔ سندھ کارڈ استعمال نہ کرنے کا تاثر دے کر اپنی اہمیت اجاگر رکھی۔ حقیر رائے، پاکستان کھپے کا جب نعرہ لگایا تو سندھ کارڈ استعمال نہ کر کے یہی احسان تو جتلایا تھا۔ کمال لیڈر ہے، بیک وقت پاکستان اور سندھ کے مفادات اکٹھے لے کر چل رہا ہے۔ بلا شبہ وفاق اور سندھ کے مفادات جب ٹکراتے ہیں تو دھڑلے سے سندھ ترجیح بنتا ہے۔ بدقسمتی کے پنجاب اور کے پی میں اسٹیبلشمنٹ مخالف رائے عامہ نے ات مچا رکھی ہے۔ صوبہ بلوچستان پہلے ہی سے بحرانستان ہے۔ شومی قسمت کے صوبہ سندھ کے چین و سکون کا انحصار پیپلز پارٹی پر منحصر ہے۔ آغاز میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک موقع پر پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ میں بھی محدود کرنے کا سوچا ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد پر اپنے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز صوبہ سندھ ہی سے کیا ہے۔ پلک جھپکتے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے پینگیں بڑھائیں، زرداری صاحب ٹھہرے گھاگ، فوراً بھانپ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب میں باہمی بداعتمادی 36 سال سے موجود ہے۔ ایسے زمینی حقائق کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو کئی بار پہلے بھی شیشے میں اتار چکے ہیں۔ آصف علی زرداری نے فی الفور ایسا گیم پلان ترتیب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پلان میں رد و بدل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بذریعہ بلاول جارحانہ تقریروں میں بظاہر نواز شریف نشانے پر واضح طور پر پیغام اسٹیبلشمنٹ نے وصول پایا۔ بلاول بھٹو کی متاثر کن انتخابی مہم کا مرکز سندھ کے بجائے باقی 3 صوبے خصوصاً پنجاب بنے۔ بلاول بھٹو کی جارحانہ انتخابی مہم نے ہی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ پلک جھپکتے سرفراز بگٹی، فیصل واؤڈا وغیرہ پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر صورت صوبہ سندھ نام رکھنا تھا۔ نواز شریف کی قربانی پر ہی پیپلز پارٹی نے مطمئن ہونا تھا۔ الیکشن سے چند ہفتے پہلے زرداری صاحب کا ایک فرمائشی انٹرویو دیکھنے کو ملا جس میں بلاول کو آڑے ہاتھوں لیا اور قومی حکومت کا اشارہ دیا۔ نواز شریف نے گیم پلان بھانپ ضرور لیا مگر نقصان کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ 8 فروری کے الیکشن میں نواز شریف کی عدم دلچسپی دیدنی تھی۔ الیکشن میں حصہ تو لے لیا، آخر دن تک لا تعلقی برقرار رکھی، چند جلسے بھی کیے تو شرط لف کے مجھے اکثریتی مینڈیٹ چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے معاملات کو بے ہنگم طریقے سے ہینڈل کرنے سے بھی صورتحال گھمبیر ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت سے زیادہ اپنی شمشیر پر بھروسہ، بے تیغ بالغ رائے دہی نے 8 فروری کے دن چھکے چھڑا دیے۔ البتہ 8 فروری کے انتخابات زرداری صاحب کے فائدے میں رہے، ملک میں دوسری بڑی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ مسلم لیگ نون الیکشن 2013 کے مقابلے میں اپنی آدھی سیٹیں گنوا بیٹھی۔ انتخابی نتائج کے بعد نواز شریف کی کیا مجبوری کہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت لینا پڑی۔
نامساعد حالات میں ایک دفعہ پھر ریاست بچانے کے لیے رہی صحیح سیاست بھی قربان کرنے کو ہیں، جانتے ہوئے کہ شہباز حکومت نے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر رہنا ہے۔ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی دونوں کو بیک وقت مطمئن رکھنا ہے۔ آج وفاق اور پنجاب میں حکومت ملنے کے باوجود نواز شریف جیسی مضبوط شخصیت سیاست میں غیر متعلق ہو چکی ہے۔ 10 اپریل 2022 تا 9 فروری 2024 متحرک وطنی رائے عامہ کثیر تعداد میں عمران خان کے حق میں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بتدریج صف آرا ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سہولت کے حالات کی سنگینی کی جانچ پرکھ کبھی بھی ان کی ترجیح نہیں رہی۔ اقتدار کے جوڑ توڑ میں صدر آصف علی زرداری کی اہمیت مسلمہ ہو چکی ہے۔ حکومت، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ سب کو آصف علی زرداری کی مدد چاہیے ہوگی۔ سال 2025 میں اہم واقعات ہونے کو ہیں۔ کیا بعید کے سال 2026 تک اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری کے دل سے شہباز حکومت اتر جائے؟ کسی بھی موقع پر اگر پیپلز پارٹی نے اپنی حمایت واپس لے لی تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک لا ینحل صورتحال کا سامنا ہوگا۔ آنے والے ہر دن نے مملکت کو غیر یقینی سے دوچار رکھنا ہے، جبکہ صدر زرداری اپنی شرائط پر تینوں فریقوں کو دباؤ میں رکھیں گے۔ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان کے مستقبل کا انحصار صدر زرداری کا ثوابدید اختیار بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے قریب ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، ایک زرداری سب پہ بھاری۔